बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान, हेलो मुस्लिम उम्मा। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का माहौल शुरू हो गया है और उसका आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के रोकने से किया जा रहा है। जलसे होने नहीं दे रहे, जलसों के रोकने से पाकिस्तान में जो इंतखाबी मुहिम है उसको शुरू किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने एक और वकील साहब जो मेरे साथ हैं उनको मैंने भेजा इलेक्शन कमीशन से कि हम आपसे मिलना चाहते हैं ताकि आपको बताया जा सके क्या इनके मुताबिक क्या क्या खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो वो उन्होंने कुछ कहा कि जी टाइम आपको देंगे और आज या कल शायद उनसे मुलाकात करके हम उनके सामने रखेंगे। लेकिन जो माहौल बन रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान में जो पीडीएम है उसकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ जुर्म कोalition पार्टनर ने जिसके पास मरकज़ में भी उस कोalition पार्टनर के पास ओहदा था और बलूचिस्तान में भी ओहदा था, उसकी ज़ुबानी ज़रा सुन लीजिएगा, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आइए। टारगेट था इन पॉलिटिकल पार्टियों का कि इस 16 महीने में हम अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, उसमें हम सब नाकाम हो गए हैं। और जिस अंदाज में हमारा एग्रेसिव एक वो था, मूव था कि हम बुलडोज करके जो पीटीआई के जो वोटर हैं उनको जो बुलडोज करके सब अपने उसमें हम नाकाम रहे हैं और डिलीवर भी हम कुछ कर नहीं पाए, माँ सिवाय अपने केसेसों को जो निपटाया हम लोगों ने। नैब की कवानीन में तरमीम लाए, इलेक्शन रिफॉर्म के नाम पर वो रिफॉर्म जो लाए जो हमें सूट करते हैं वो हम ले आए, और उसके बदले में जो नफ़रत पैदा की गई थी पीटीआई के खिलाफ वो उल्टी हमारे खाते में चली आई। अब आ जाएं इसके दूसरे पहलू की तरफ। वो ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान में एक गला सड़ा गमला है, उस गले सड़े गमले में एक मुरझाया हुआ ढीला डाला जो 74 साल से नाकाम चला आ रहा है, बेमुराम चला आ रहा है और जहरीली किस्म की जड़ी बूटी आप समझ लीजिए, उसको कहा जा रहा है कि इस पौधे को आप, उम्मीद का फूल आपका इसी पौधे के ऊपर उगना है। वो लोगों ने मुस्तरद कर दिया। और ये जो अभी आप सुन रहे थे ये इस बात का एतराफ़ है कि मुस्तकबिल इनको कोई नहीं नज़र आ रहा, इसलिए कि जब भी इलेक्शन होगा तो वोट किसी इंतज़ामिया के बंदे ने नहीं डालना, किसी पुलिस के बंदे ने नहीं डालना और किसी सिक्योरिटी मास्टर ने नहीं डालना, बल्कि वोट डालना है आपने, वोट डालना है एक एक ने, वोट डालना है अपना अपना, वोट डालना है अलग-अलग। इस बात से खौफ आ रहा है। इसका जो तीसरा पहलू है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि इस वक्त कुछ सहाफ़ी जो जाने माने नवाज शरीफ के, अब मैं लिफाफियाँ भी नहीं कहना चाहता, अब टोकरियाँ टोकरे कह लें, वो आजकल बड़ी जमहूरियत पसंदी की बातें कर रहे हैं। उसके साथ ही जो अरशद शरीफ है वो देख लीजिए, इमरान रियाज को आप देख लीजिए और जो काशिफ अब्बासी के साथ जो सलूक किया गया है वो भी आप देख लीजिए और चौधरी ग़ुलाम हुसैन के साथ जो सलूक किया है वो आप देख लें। इससे पहले जो औरिया मकबूल जान साहब से सलूक हुआ, या ज़मीर साहब से जो सलूक हुआ, एक लंबी लाइन है। तो वो अब उनको रोल मिला है कि आपने एक्टिंग करनी है। वो एक दो हैं जिनको रोल मिला है कि आपने एक्टिंग करनी है एक आज़ाद सहाफ़ी की, ताकि हम लोगों को बता सकें कि आज़ाद मीडिया हमारे साथ है। मीडिया रह ही नहीं गया, जितने लोग जिनको लोग सुनते थे आपने हटा के बिठा दिए। इस गवर्नमेंट को और इससे पिछली गवर्नमेंट को अरबों खरबों लगाने के बावजूद ये जो 18 महीने, अब 19वां शुरू हो गया, फिर 19 महीने की जो गवर्नमेंट्स हैं इनको टैडी पैसे की माइनस के बराबर भी, जिसको देला और कसीना कहते हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोई हैसियत नहीं मिली। लेकिन इस माहौल में जो सबसे ताकतवर आदमी है वो इस वक्त इमरान खान है। सबसे जो बड़ी पार्टी है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सबसे मरकजी उम्मीद जहाँ है पाकिस्तान के लोगों को वो पीटीआई बदरिया इमरान खान है। अब इसको रोका किसी कीमत पे नहीं जा सकता। डिले किया जा रहा है कि कुछ दिन और लगा के हम जो इलेक्शन का जो टाइम तो तय हो गया, वो इलेक्शन कमीशन इधर उधर भागता रहा, हुकूमत भागती रही, बाकी लोग भागते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर 8 फरवरी की तारीख लिखवा ली है और रह गए कितने दिन, वो कोई तकरीबन 94-95 दिन है जो रह गए।
اب ان حالات میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور الیکشن میں جس سے بھی آپ بات کریں وہ کہتے ہیں ہم نے بدلہ لینا ہے، اپنی بے عزتیوں کا بدلہ لینا ہے، مہنگائی کا بدلہ لینا ہے، پیٹرول بم کا، گیس بم کا بدلہ لینا ہے. اس لیے پاکستان میں جو -1 کرنے والے تھے آل مائنس ہو گئے. پبلک نے عمران خان کو +1 کر دیا انشاءاللہ العزیز. اور جس کو لائے تھے پرانے گملے میں لگانے کے لیے، پنیری لگتی ہے بھائی، پنیری نوجوان نسل ہے ہماری، بوڑھا درخت وہاں جس کی گلی سڑی بدبودار قسم کی جڑیں ہوں وہ نہیں لگتا کبھی بھی. اب دوسرا پہلو جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو یہ میسج دینے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن شاید نہ ہو. الیکشن آئینی تقاضا جو ہونے ہیں اس کے لیے ڈیٹ طے کر دی گئی ہے. اس لیے آپ پورے اطمینان کے ساتھ میں جتنے جمہوریت پسند ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگرسز ہمدرد اور عام پاکستانیوں کو میں اپیل کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ سارے صرف اس بات پہ فوکس رکھیں کہ آپ نے ووٹ پول کرنا ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے، اور جس سے بھی ملیں آپ کو جب کوئی کہے کہ مجھے امید ہے الیکشن نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اندھیرے فروش ہے، وہ الیکشن نہیں چاہتا. آپ پورے یقین کے ساتھ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے اپنے آخری جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے الہام ان پہ جو نازل ہوا قرآن حکیم، اس میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ مدد لو. میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلے فرمایا صبر کے ساتھ، یعنی پیشنس شو کرو، اور پھر نماز کے ساتھ. میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ صبر اور نماز کی طاقت سے آئیے الیکشن کی تیاری میں جٹ جائے. اب میں دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑی خوفناک بات ہے. یہ امید افزا تھی، وہاں ایشیا میں تیسرا ایٹم بم پھینکنے کا اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے منسٹر نے. آپ ذرا دیکھیے گا کچھ چیزیں اور ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہندو پرائم منسٹر ہے، ظاہر ہے اس کا مذہب ہے اس لیے کہنا پڑے گا، وزیر اعظم رشی سونک جو اس وقت برطانیہ کا، وہ دنیا کی تاریخ میں پہلا پرائم منسٹر ہے جس کو کہتے ہیں وہ الیکٹڈ آدمی ہے. الیکٹڈ تو نہیں لگتا، سلیکٹڈ ہی لگتا ہے، اور اس کو اس ٹائم کے اوپر سلیکٹ کر کے آگے کیا گیا ہے. تو وہ مغرب سے فوجی طیارے میں اسرائیل کے لیے اسلحے سے بھرا ہوا ایک جہاز لے کے خود اس میں آ کے اس نے لینڈ کیا ہے تل ابیب میں. تل ابیب جو ہے وہ تبوک سعودی عرب کا جو صوبہ ہے اس کے بالکل سامنے ہے، درمیان میں چھوٹی سی پٹی ہے ریڈ سی کی. میں نے تبوک میں جو غزوہ تبوک والی جگہ ہے وہاں ایک کنواں ہے جو بئر رسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنواں، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لے کے گئے غزوہ کے لیے تو انہوں نے جو مقامی آبادی تھی وہ یہودی تھے اور کچھ بت پرست تھے. انہوں نے کہا کہ پانی ہم آپ کو نہیں پینے دیں گے. آپ نے کنواں کھدوایا، اس کا پانی میٹھا ہے، اس کے ساتھ وہ کنواں جسے منع کرایا گیا تو وہ پانی پینے کے قابل ہی نہیں ہے اس دن سے، اور وہ زندہ اور چلتا ہوا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دنیا نے ایسا منظر پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ملک کا وزیر اعظم خود اسلحہ بردار فوجی طیارے پر اسلحہ بھر کر کسی ایسی جگہ پہ جہاں کچھ لوگ گھرے ہوئے ہیں اور بے یار و مددگار ہیں اور اپنی زمین کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے. اب یہ کسی نے نہیں بتایا کہ اس فوجی طیارے کے اندر اسلحہ کون، ظاہر ہے بم تھے، کون سے بم تھے، یہ ایک بڑا سوال نشان ہے. وہ ایک قتل عام جو کیا جا رہا ہے وہ ایک وہاں پہ جو انسٹال کیا گیا ناجائز بچہ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے آیا. اس کے بعد ہمت ہوئی ہے ایک وزیر ہے اسرائیل کا جس نے کہا ہے کہ ہم اس کے منہ میں خاک جس نے کہا ہے کہ ہم ایٹم بم استعمال کر سکتے ہیں غزہ میں. اس کے اب ذرا مطلب نکالتے ہیں، اس کا تھوڑا سا میں ڈیسائفر کرتا ہوں اس کو. پہلی بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل اعصاب کی جنگ ہار گیا، اسرائیل فوجی جنگ ہار گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل اسٹریٹجی کی جنگ ہار گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل گراؤنڈ انویژن میں شکست کھا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل اب اس لڑائی کو جو کہتا تھا ہم لمبی لڑ سکتے ہیں، جس میں روزانہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس میں وہ جو لے کے آیا تھا جتنے فوجیوں کو
ان کی لاشیں جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے اسرائیل کی 75 سال کی تاریخ میں کبھی انہوں نے اتنی لاشیں کسی بھی جنگ میں، اور ساری جنگیں ملا لیں تو تب بھی اس میں اتنی نہیں اکٹھی انہوں نے ساری کی ساری لاشیں اٹھائی، اور وہ آپ چھپ نہیں سکتا. سوشل میڈیا، آلٹرنیٹ میڈیا جس کو کہتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ وہ چھپایا نہیں جا سکتا. اور اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے، اسرائیل عالمی سفارت کاری کی جنگ بھی ہار گیا، اسرائیل عالمی رائے عامہ کی جنگ بھی ہار گیا، اسرائیل ساری عالم انسانیت میں ہمدردی کی جنگ بھی ہار گیا. باقی طرح چھوڑ دیجیے گا، صرف ایک منظر واشنگٹن ڈی سی کا، اس پہ ایک ذرا نظر ڈال لیں. یہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ضرور دیکھیں. اب آ جائیں اس طرف کہ جو 57 مسلم ممالک ہیں وہ کہاں پہ ہیں. 57 مسلم ممالک، ان میں سے وہ جو کھڑے ہیں ان کو سلام، لیکن جو پیچھے ہٹے ہیں ان سے ضرور اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کی تاریخ یہ سوال کرے گی کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جب میسکر، انسانی قتل عام ہو رہا تھا، اور وہ بھی اس علاقے میں ہو رہا تھا جو انبیاء کی سرزمین ہے، اور وہ بھی اس جگہ ہو رہا تھا جس طرف منہ کر کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کو سجدے کیے، اصحاب نے سجدے کیے، اہل بیت نے سجدے کیے. ساری دنیا میں اس وقت جو مسلمان تھے تحویل قبلہ سے پہلے اس طرف منہ کر کے انہوں نے سجدے کیے. مسلم ممالک سے سوال تو ہوگا، جو اس کے مینیجرز ہیں سوال تو ہوگا. پبلک اور طرف کھڑی ہے، مینیجر مغرب کی جو غلامی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور حساب لیں گے. اس لیے کہ اس سے بڑی اور کوئی کربلا نون تاریخ میں کربلا ثانی نہیں کہلا سکتی جو اس وقت ہو رہی ہے غزہ میں. اللہ رب العزت ان کو فتح نصرت دے رہا ہے ہر اعتبار سے. مورلی بھی یہ جنگ فلسطینی جیت رہے ہیں، اور زمینی جنگ بھی تمام تر نقصانات اور ایک طرف پوری طاقت کے باوجود فلسطینی ہی جیت رہے ہیں. آخر میں ایک دفعہ پھر میں پاکستان میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی پروپیگنڈے کے پیچھے مت جائیں، صرف الیکشن کی تیاری کریں. انشاءاللہ الیکشن آپ کلین سویپ نہیں کریں گے، آپ مائنس آل کر کے رکھ دیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. میں ہر وقت گراؤنڈ پہ ہوتا ہوں، باہر ہوتا ہوں، لوگوں میں ہوتا ہوں. پاکستان پائندہ باد.